اب آئیے رمضان شریف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی چار ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے۔ تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ، اور اگر چاند چھپ جائے تو 30 کا عدد پورا کرو۔ یعنی وہ 30 کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 کا مہینہ پکڑ کے 30 سے اعتبار سے چھوڑو۔ یہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی بات فرمائی، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کی جو فتاوی ہیں اور جو ارشادات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وہاں سے اعلان ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا، اس نے۔ ہمارے یہاں کے جو مفتیان کرام ہیں وہ چاند سے متعلق جب شرعی گواہی کے اعتبار سے اعلان کریں تو ہم کو اسی کو فالو کرنا ہے، اور شریعت میں ہم کو اپنی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اعلان سے متعلق بھی یہ بات ذہن میں رکھنی کہ جتنی ہماری مسجد ہے، بدعقیدوں کی مسجد سے کیا اعلان ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ سب کو لینا دینا۔ ہماری جو مرکزی مساجد ہیں، مینارہ مسجد ہے، اسماعیل کی مسجد ہے، زکریا مسجد ہے، جہاں ہمارے اکابر لوگ موجود ہیں، وہاں اگر لائٹ جل گئی، چاند کا اعلان وہاں سے آ گیا، اب دیر ہو رہی ہے تو اس کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینشن بہت زیادہ لے لیا جاتا ہے، لینے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس کے سلسلے میں بھرپور اب تحریک کی طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی شرعی شہادت اور کہیں سے سب طریقے کا انتظام معقول ہو جائے جو حدود شریعت کے اندر ہو، الحمدللہ اس کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور وہاں سے گواہوں کو بلایا بھی جاتا ہے اور شرعی پروسیجر سے گزارا جاتا ہے۔ خیر اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یا تو مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید الفطر مناؤ، اور چاند چھپ جائے تو 30 کا عدد پورا کرو۔ اس صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ اب آگے بڑھیے، چلیے چاند ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے چاند ہو جاتا تو فرماتے مرحبا یا شاہد العظیم، رمضان کو مرحبا مرحبا کہتے، اہلا وسہلا مرحبا۔ رمضان مبارک استعمال کرتے ہیں، نہیں کہ بھوک لگا تو بھوکا رہنا پڑے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ خوشی مناؤ ماہ رمضان میں آنے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتے اور ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، مرحبا مرحبا کہتے ماہ رمضان میں، اور ایک دعا پڑھتے تھے اللہم سلم من رمضان وسلم رمضان علی وسلم منی۔ یہ دیر پہ انشاءاللہ وظیفہ کو مل جائے گی، اور انشاءاللہ کل آپ سواری اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، پھر اس کے بعد نماز تراویح، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے اپنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بہت سارے لوگ اس کو ملنا اس کو ملنا مبارکباد، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، چلتے چلتے رات کے 2-3 بج جاتی، سوچتے ہیں چلو کھا کر کے سو جائیں، آپ کھلے کہ نہ کھلے، لیکن برات پہلے دن بھی سحری کو پہلے کر ہی لیتے ہیں۔ سحری ہمیشہ کیا، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری میں اللہ نے برکت رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی اسے ذہن میں رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب پر ہمارے روزے میں فرض سحری ہے، یعنی دیگر مذہب کے ماننے والوں کی جو ہے ان کی پوزیشن، اہل کتاب کی جو پوزیشن ہے، یعنی یہود و نصارہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر سحری نہیں ہے، اس سحری کے ذریعے ہم ان کے اور ہمارے روزے میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، اور سحری کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب بولا نہ مانیے گا تو آپ نے دیکھا اب سحری لاؤ آئے لاؤ کر کے دکھا دے، جائز دکھا سکتے ہیں جو کھانا ہے آپ کا، لیکن یہ حدیث بھی ذہن میں اندر رکھیں کہ کھجور سے سحری کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ افطار میں تو کھجور استعمال ہوتی ہے، لیکن تقریباً 99.99% گھروں کے اندر سحری میں کھجور کا استعمال ہے، تو کھجور کا استعمال سحری میں بھی کرنا، آپ اسی چیزیں کھاتے ہیں، کھائیے جو آپ کی طبیعت کے لیے مناسب ہے کھائیے آپ، لیکن کھجور کا استعمال کریں انشاءاللہ مزید، اس سے آپ کے بدن میں قوت بھی رہے گی اور آپ کو راحت بھی انشاءاللہ ملے گی۔ یہ صحیح کا پروسیجر ہو گیا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں تہجد کی عادت آپ کی بن جائے۔
تھوڑا سا 10-15-20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کریں، صحیح تیار ہو گئی یا فارغ سے تہجد ادا کر لیں، اور اس وقت کی دعا اللہ اکبر. یوں تو روزانہ سحری کے وقت کی دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ماہ رمضان میں سحری کے وقت اگر کوئی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. بڑی فضیلت ہے اس وقت کی دعا کی، بڑی فضیلت ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس وقت. تو سحری کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر آپ مجھے سے فجر کی نماز آپ نے ادا کر دی، آرام کیے، اٹھے اور برش کر نہیں سکتے. اٹھنے کے بعد مجھے تھوڑی سی آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات کروں گا تو کسی کے منہ تک بھی پہنچے. تو یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک یعنی اٹھے مسواک. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کثرت سے مسواک کرتے تھے. اب یار گرمی اتنی شدید تو ہے نہیں، اور یہاں پر ہر قسم کی سہولت ہے، مسجد میں بھی ایسی، گھر میں بھی ایسی، سب جگہ ایسی. لیکن بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں اور اپنے ملک میں ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر راجستھان چلے جائیں، یو پی بہار چلے جائیں، تو وہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ 40 45 50 ڈگری تک چلی جاتی ہے، اور وہاں اے سی وغیرہ کچھ گھروں میں کچھ جگہ پر نہیں. آپ کی مسجد میں شراب کو ہوتا ہے، قربان جائیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں جب روزہ رکھتے تو دوپہر کے وقت جب کبھی شدید گرمی محسوس ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ٹیبل پہنتے اور پتلا کپڑا پانی سے بھگو کر اپنے بدن پر ڈال دیا کرتے تھے، جس سے راحت نصیب ہوتی. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ جو بات کر سکے گا وہ ہمارے مؤذن حضرات کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے. اب افطار میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ بیفور ٹائم، ادھر ٹائم ہوا ادھر افطار آپ کرتے ہیں. جیسے مؤذن جو ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بس یہ پانی کا ایک گھنٹے فوراً اذان کہنا انہوں نے شروع کری تاکہ لوگوں کی افطار کے اندر تاخیر نہ ہو. اور بہت سارے لوگ کا مانگنا یہ ہوتا ہے اذان ہوتی ہے دعا کے لگے ہوتے ہیں، تھوڑا اور مانگ لیں، تھوڑا اور مانگ لیں، تھوڑا اور مانگ لیں. تو عمل اور عبادت کے سلسلے میں اپنی پسند کو پرائرٹی مت دو، حضور کی پسند کو پرائرٹی. جب حضور نے فرما دیا افطار میں جلدی کرو بات چھوڑ، پھر آپ افطار فوراً کریں. پھر افطار کر کے ہی دعا کرنا حضور کی سنت ہے. یوں آپ جب دعا کریں افطار کے وقت اپنی جگہ کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے دعا کریں، لیکن وہ دعا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، سب میں ماضی کا صیغہ ہے. اور یہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار. تو آپ یہ دعا جو ہے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب ایک اور افطار سے متعلق حدیث زبان فرمائیں تاکہ محسوس ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں میں مجھے بہت زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو افطار میں جلدی. آپ جانتے ہیں شب برات میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز وغیرہ پڑھاتا ہوں، لیکن تقریباً 40 سال کم و بیش ہو گئے ہوں گے. کم و بیش میری عادت ہے کہ مغرب کی اذان شب برات میں یعنی 14 تاریخ کو 15 تاریخ کے درمیان جو مغرب ہوتی ہے، مغرب کی اذان 40 سال ہو گئے کم و بیش مرکز اسماعیل کی مسجد میں دیتا ہوں آج مغرب میں. لیکن میری عادت ہے آگے زمزم رکھتا ہوں، وقت جیسے وہ فوراً کھڑے ہو کر آگے زمزم میں نے پی اور فوراً اذان دینا میں نے شروع کیا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کی جلدی پسند تھی. ہمارے یہاں کسی مسجد میں جلدی، کسی میں تاخیر، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے. فرمان یہی ہے اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے. اور اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے. اب اسی حکمت ہے کہ کبھی میں